آج عزیز مکرم حضرت مفتی محمد سعید خان صاحب کے حکم پر آپ کے ارشاد کے مطابق دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مثنوی خوانی کی ایک سیریز کا آغاز کریں گے، اور مجھے یہاں آ کر ایک ایسی خوشی ہوئی جس طرح کی خوشی کا تجربہ خوشیوں میں گھرے ہوئے آدمی کو بھی کم ہی حاصل ہوا ہوگا، ویسا تجربہ اپنی ندرت کے ساتھ اور ایک احساس سرشاری کے ساتھ مجھے یہاں آ کر نصیب ہوا۔ ایک تو یہ کہ دارالعلوم کی کسی مثالی دارالعلوم کی جو سب سے بنیادی اور بڑی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، وہ میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ وہ سب کی سب ایک آئیڈیل سطح پر پوری ہو رہی ہیں۔ بہترین کتب خانہ، قابل رشک اساتذہ اور حضرت مفتی صاحب ایسی جامعیت رکھنے والی شخصیت کہ جو اللہ کی طرف یکسوئی کے لیے درکار ارادے، طبیعت، ذہن اور قلب سب کی رہنمائی کا اپنے طور پر بھی سامان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ انتہائی لائق اور متقی اور ایسے اساتذہ کہ جنہیں دیکھ کر واقعی اللہ کی یاد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور مجھ ایسے لوگوں پر اگر غفلت طاری ہو تو اس غفلت کا بھی فوری ازالہ ہو جاتا ہے۔ تو علمی تحصیلات کے لیے بہترین ماحول، روحانی تربیت کے لیے ایک آئیڈیل فضا، یہ کم جگہوں پر یکجا ہوتی ہے۔ تو صرف قلب اور روح کو ان کے مقاصد تک پہنچنے کے لیے رہنمائی اور موافق ماحول ہی کا یہاں بندوبست نہیں ہے، بلکہ ذہن کی نشو و نما اور ذہن کی ترقی کا بھی بہترین سامان یہاں دستیاب ہے، اور مذہبی تعلیم اور مذہبی تربیت کے اداروں میں جو ہماری نالائقی سے ایک منفی سا ماحول بنتا جا رہا ہے، جو اس ماحول میں داخل ہونے والے کو پہلے ہی قدم پر ایک جکڑ کا، ایک پابندی کا یا آزادی سے محرومی کا احساس دلاتا ہے، الحمدللہ یہاں اس کے برعکس ایک عجیب طرح کی آزادی، فرحت اور اپنی تکریم کے مظاہر کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہاں داخل ہونے کے لیے آدمی کو خود کو حقیر نہیں بنانا پڑتا، خود کو بے بس نہیں رکھنا پڑتا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کی شخصیت میں موجود عناصر کا پھیلاؤ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اس کے تمام معلوم اور تمام ضروری مقاصد کے ساتھ اپنے راستے پر کامیابی اور سرخروئی کے ساتھ یکسو رکھے، اور اس امت کو اپنی تجدید اور احیاء کے لیے اپنی بہترین اقدار پہ خود کو قائم رکھنے کے لیے جس ماحول اور جس رہنمائی کی ضرورت ہے، یہ ادارہ اسے فراہم کرتا رہے۔ اور پھر دوسرے یہ کہ ذہن، قلب وغیرہ کی تشفی کا بندوبست اس طرح سے ہے کہ وہ اس میں اعلیٰ درجے کے حسن انتظام کی جھلک ہے۔ تو یہ جامعیت بھی کسی ادارے کے امتیاز کے لیے کافی ہے کہ اس میں رہنمائی کے لیے درکار بہترین عناصر بھی موجود ہوں، اور ان عناصر کو زیادہ مؤثر اور ایفیکٹو بنانے کے لیے جس قوت انتظام اور جس صلاحیت کار کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی یہاں اچھی طرح فراہم ہے۔ تو یہاں جو ایک اور تاثر ہوتا ہے وہ جیسے نظافت، لطافت
اور حسن انتظام کا تاثر ہے، اور یہ حسن انتظام کا تاثر کسی بڑے دفتر کے حسن انتظام کی طرح نہیں محسوس ہوتا، بلکہ اس حسن انتظام کے پیچھے بھی قلب کی صفائی، روح کی تنظیم اور ذہن کی ایک اعلیٰ تر ترتیب کا عکس نمایاں ہے۔ تو بہرحال ہم ایسے لوگ جو ان کاموں کو کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ ایسے کاموں کو جس طرح سراہنا درکار ہے اس طرح سراہ بھی نہیں سکتے، لیکن ہمارے کاہل وجود میں جو ایک دل رکھا ہوا ہے اللہ نے، اس دل کی یہ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اپنے ذہنی، روحانی، قلبی قرب کی فراہمی کا ایک مستقل اور مسلسل اور روز افزوں ترقی کے ساتھ متواتر وسیلہ بنائے، آمین یا الہ۔ دوسری بات یہ کہنی تھی کہ اب مفتی سعید خان صاحب سے قبلہ سے میرا تعلق الحمدللہ پرانا ہے، اور اس تعلق میں ایک چیز جو ہے وہ شروع سے داخل رہی ہے، وہ یہ کہ کوئی علمی اور عرفانی نوعیت کے کام شروع کیے جائیں، اور ان کے نیک گمان، ان کے حسن ظن کے مطابق ایسے علمی اور عرفانی منصوبوں میں شاید میں بھی تھوڑا بہت کردار ادا کر سکتا ہوں، تو انشاءاللہ میں مہینے 2 کے فصل کے ساتھ یہاں حاضر ہو کر مثنوی خوانی کی سعادت حاصل کروں گا، مثنوی پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ سلسلہ ظاہر ایک مثنوی ایک ضخیم متن ہے، تو یہ سلسلہ جانے کب تک جاری رہتا ہے، یا اس کے غیر محدود اختتام کا انتظار کرنے کی بجائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مثنوی کے منتخب حصوں کی تشریح تک محدود رہیں، اور مثنوی کے جو کل مضامین کا مدار معنویت ہے، یعنی تمام مضامین میں جو ایک معنوی ربط ہے، اور مثنوی جس معنوی کل کی تفصیل ہے، یا مثنوی جن عرفانی احوال کے مظاہر کا مجموعہ ہے، ہم ان بنیادی احوال اور معانی اور حقائق کو تفصیل سے بیان کریں، اور اس بیان میں مدد لیں مثنوی کے متعلقہ اور منتخبہ حصوں کی۔ تو دیکھیے یہ پروگرام کس فارمیٹ میں آگے بڑھتا ہے ابھی ذہن واضح نہیں ہے، لیکن اتنا بہرحال یقینی ہے کہ ہر مہینے 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ مثنوی پڑھیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے۔ تو اب اس ادارے سے میری خوش بختی سے ایک عملی تعلق بھی پیدا ہو گیا ہے، تو اس میں ایک بات میں اپنے اطمینان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی سعید خان صاحب سے کیونکہ میرا تعلق ایسا ہے کہ جہاں یہ کہنا سچ ہو سکتا ہے کہ اس میں میرا تیرا کی تفریق نہیں ہے، تو میری کوئی بھی بات خواہ ان مجلسوں میں ہو، خواہ کسی اور مجلس میں ریکارڈ ہو کر مفتی صاحب قبلہ کی سماعت میں پہنچی ہو، تو ان کو میری طرف سے مکمل اختیار ہے، بلکہ میں ممنون ہوں گا اگر یہ ان باتوں کو کسی کام میں لا سکیں، ان باتوں کا درجہ بڑھا سکیں، ان باتوں کا علمی درجہ بھی اور نتائجی مرتبہ بھی بڑھا سکیں، اپنی زبان سے ادا کر کے، اپنے کسی بیان کا حصہ بنا کر، اور اس میں یہ اچھا کریں گے کہ میری باتوں کو میری ملکیت نہ سمجھیں، کیونکہ ہماری کیا ملکیت ہے، تو یہ ایک چیز ہے جو میں نے پتہ نہیں کہاں سے حاصل کی ہوگی، کس کا فیضان ہوگا،
تو مفتی صاحب اگر میری کسی بات کو آگے بڑھنے کے لائق سمجھ کر اسے اپنے کسی بیان کا کسی ڈسکورس کا حصہ بنائیں گے تو وہ گویا بزرگوں سے چلی ہوئی کسی بات کے تسلسل کی اگلی کڑیاں ہی ہوں گی. ان باتوں کا مجھ سے منسوب ہونا غیر ضروری بھی ہے اور خلاف واقعہ بھی، تو یہ بے تکلف اس کا جیسا چاہے استعمال کر لیں، اور اس میں میرا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس میں میرا حوالہ اگر سچ پوچھیں تو بنتا بھی نہیں ہے.